کیا آپ کے بچے کی بھی نیند پوری نہیں ہوتی؟ کیا وہ صبح اٹھنے میں مشکل اس کو پیش آتی ہے؟ نیند کی کمی صرف تھکن کا باعث نہیں بنتی، بلکہ ذہنی نشو و نما پر بھی گہرا اثر ڈالتی ہے۔ نیند کیوں ضروری ہے؟ نیورو سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے، آئیے جانتے ہیں۔ نیند کے دوران ہمارا دماغ نئی معلومات کو ترتیب دیتا ہے، پرانی یادداشت کو مضبوط کرتا ہے اور ہمارے سیکھنے کے عمل کو بہتر بناتا ہے۔ نیند کے دوران بچوں کے اندر گروتھ ہارمون زیادہ خارج ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی گروتھ بہت تیزی سے ہوتی ہے، اور جن بچوں کی نیند پوری نہیں ہوتی، چونکہ یہ ہارمون صحیح طرح سے ریلیز نہیں ہوتا، تو ان کی فزیکل گروتھ کے اندر مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ کمزور ہوتے ہیں، ان کی ہائٹ کم ہوتی ہے اور دیگر ایشوز ان میں آتے ہیں۔ نیند کے بغیر بچے چڑچڑے، ضدی اور ذہنی تناؤ کا ہمیشہ شکار رہتے ہیں۔ نیند کی کمی کا ایک اور بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ ہپو کیمپس، ہمارے برین کا وہ حصہ جو میموری کو کنٹرول کرتا ہے، یہ اس کو برباد کر دیتے ہیں۔ یعنی نیند کی کمی ہپو کیمپس کی ڈیولپمنٹ کو متاثر کرتی ہے، جس کی وجہ سے بچے کی یادداشت جب کمزور ہوتی ہے تو پھر اس کا پڑھائی میں بھی دل نہیں لگ رہا ہوتا، اسے یاد نہیں ہو رہا ہوتا، بہت سارے مسائل اس کی زندگی میں آنے لگ جاتے ہیں، اور یقینی طور پہ جب یادداشت کمزور ہوگی تو سیکھنے کی صلاحیت بھی کم ہو جائے گی۔ دوسرا، اس کے اندر کنسنٹریشن کی پاور کمزور ہو جاتی ہے، یعنی کسی ایک جگہ پر وہ توجہ نہیں دے پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ والدین کہتے ہیں کہ بچے پڑھائی میں توجہ ہی نہیں دے رہے، بچے کنسنٹریٹ ہی نہیں کر رہے۔ تو کنسنٹریٹ اس لیے نہیں کر رہے کہ کہیں نہ کہیں ان کی نیند، رات بھر آپ ان کو پارٹیوں میں لے کے گھومتے رہے اور صبح صبح آپ نے اسکول بھیج دیا، تو پھر کہاں سے کنسنٹریٹ کرے گا بچہ؟ کیونکہ نیند کی کمی پری فرنٹل کارٹیکس، جو ہمارے برین کا ایک حصہ ہے، اس کو متاثر کرتی ہے، اور جب وہ متاثر ہوتا ہے تو بچہ اس کنسنٹریٹ کرنے میں اس کو ایشوز آنے لگ جاتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے نیند کی کمی کی وجہ سے ایمگڈالا، جس کا کام ہوتا ہے جذبات کو کنٹرول کرنا، وہ جب ڈسٹرب ہوتا ہے ایمگڈالا، یا وہ ہائپر الرٹ ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے بچوں میں بے چینی بڑھتی ہے، چڑچڑے ہوتے ہیں، ضدی ہوتے ہیں، مار دھاڑ کرتے ہیں، لڑتے جھگڑتے ہیں۔ یہ سارے ایشوز، وہ ایمگڈالا کا جو فنکشن جب ڈسٹرب ہوتا ہے، جو جذبات کو کنٹرول کر رہا تھا سارے، تو پھر وہ جب جذبات کنٹرول نہیں ہوتا تو بچے کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ نیند کی کمی کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سے جنک فوڈ کھانے کی بچوں کے اندر بڑھ جاتی ہے شدت، ان کا دل چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ جنک فوڈ کھاؤں، جس کی وجہ سے بچوں میں موٹاپا بھی بڑھ رہا ہے۔ بچوں کی نیند کو بہتر بنانے کے لیے اب میں آپ کو 5 ٹپس دوں گا، آپ ان پہ عمل کیجئے، جس سے آپ کے بچوں کی نیند کی کوالٹی بھی اچھی ہوگی اور وہ یہ تمام مسائل سے بچ پائیں گے۔ نمبر 1، سونے اور اٹھنے کا ایک خاص وقت آپ نے مقرر کرنا ہے۔ ہماری غلطی یہ ہے کہ کبھی 8 بجے سلا دیا، کبھی 9 بجے سلا دیا، کبھی دیر سے اٹھا دیا، کبھی جلدی اٹھا دیا۔ ایک ہی ٹائم پہ جب آپ کچھ عرصے تک بچے کو سلاتے اور جگاتے ہیں تو ان کا سرکیڈیم ردھم، ہمارے جسم میں اللہ تعالیٰ نے ایک گھڑی لگائی ہے۔ کتنے ہی پرانے زمانے کے لوگ آپ دیکھیں گے کہ بغیر الارم کے آنکھ کھل جاتی ہے ان کا سرکیڈیم جو ردھم ہوتا ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے، وہ اسی ٹائم پر اٹھ جاتے ہیں۔ تو سرکیڈیم ردھم آپ نے اپنے بچے کا بنانا ہے، اور وہ کب بنے گا؟ جب روٹین سے اس کو، اب سنڈے والے دن جی دیر سے اٹھ رہے ہیں زبردستی، کیوں جی؟ آج تو چھٹی ہے، اس کی وجہ سے اس کا سرکیڈیم ردھم خراب ہو رہا ہے۔ اب وہ رات کو دیر سے سو رہا ہے تو منڈے کو دیر سے اٹھ رہا ہے۔ تو اپنی ایک خاص روٹین کہ بھئی سونے کا یہ ٹائم ہے، تو اب وہ 365 دن یہی ٹائم ہے، اور اٹھنے کا ٹائم ہے تو چاہے وہ سنڈے ہو، سیٹرڈے نائٹ، ویکینڈ کو رات کو دیر سے سو رہے ہیں، سیٹرڈے سنڈے 2 دن چھٹی ہے۔ اب جب 2 دن آپ نے دیر سے سلایا تو سرکیڈیم ردھم تو گیا اس کا، تو اس کو سونے میں بھی دقت، اٹھنے میں بھی دقت۔ پھر 5 دن آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے حساب سے چلے، اپنی روٹین کے حساب سے چلے، ایسا نہیں ہوگا۔ ایک خاص روٹین پہ آپ نے رکھنا ہے۔ دوسرا، بچے کے سونے کی جگہ ایک خاص ہو جس میں کسی قسم کی ڈسٹربنس نہ ہو۔ یہ نہیں کہ ابا اس کے سر پہ بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ سونے کا ماحول ایسا ہو، مدھم لائٹ ہو۔ جب لائٹ کم ہوتی ہے تو میلاٹونن ایکٹیویٹ ہوتا ہے، جو ہمیں سلیپ ہارمون جسے کہتے ہیں، تو وہ اندھیرے میں ایکٹیویٹ ہوتا ہے، وہ روشنی میں نہیں ہوتا۔ تو روشنی کم ہو، سونے سے 1 گھنٹے پہلے تک کوئی اسکرین ٹائم اس نے نہ دیکھا ہو، کوئی اسکرین، کوئی ٹیلی ویژن، کوئی لیپ ٹاپ، کچھ پہ کہیں پہ بھی اسکرین نہ دیکھی ہو اس نے، تاکہ ورنہ وہ اسکرین دیکھی بھی ہوگی تو وہ چیزیں پیچھے جو ہے وہ ویژولز چل رہے ہوتے ہیں۔ تو 1 گھنٹے پہلے یہ ساری چیزیں بند ہونی چاہیے۔ سوتے وقت آپ کوئی اسٹوری ٹیلنگ کر لیجئے یا کوئی اچھی باتیں کر لیجئے، یعنی سونے سے پہلے بچے کا موڈ بہت اچھا ہونا چاہیے، اچھی باتوں کے ساتھ، کہانیوں کے ساتھ، پرسکون انوائرمنٹ میں، مدھم لائٹ میں بچہ سوئے، تو یہ سارے فائدے اس کو
اس کو ملیں گے کہ اس کا گروتھ ہارمون ایکٹیویٹ ہوگا، میلاٹونن ایکٹیویٹ ہوگا، اور یہ جو سارے میں نے آپ کو پیچھے مسائل بتائے وہ اس کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ اگلا پوائنٹ ہے رات کے وقت کیفین یا جنک فوڈ ان دونوں سے بچنا ہے۔ کیفین سے مراد اکثر بچے چائے پینے کے عادی ہوتے ہیں، کافی پینے کے عادی ہوتے ہیں، تو کسی بھی قسم کا کیفین نہ جائے ان کے اندر، اور نہ ہی جنک فوڈ۔ یہ نہیں کہ ابھی کھایا اور ابھی آدھے گھنٹے میں آپ نے سلا دیا۔ کم سے کم 4 گھنٹے پہلے آخری چائے پینی چاہیے ہمیں سونے سے پہلے۔ یہ نہیں کچھ لوگ تو بس چائے پی اور سو گئے، تو وہ نیند تو آ جاتی ہے لیکن وہ نیند کے جو فائدے ہمیں ہونے ہیں، جو ہمارے برین نے جو فنکشنز کرنے ہیں، وہ نہیں کر پاتا ہے کیفین کی وجہ سے۔ پانچویں چیز، سونے سے پہلے کوشش کریں بچے کو ایک مرتبہ ہگ کریں۔ فزیکل ٹچ بڑا ضروری ہے۔ اس کا دن کیسا گزرا یہ پوچھ لیجئے، آج دن میں کچھ خاص تھا، آج کس چیز پہ مزہ آیا، ایسی کوئی مثبت باتیں آپ کریں جو آپ کے اور اس کے تعلق کو مضبوط کرتی ہوں۔ اور یوں وہ سوتے سوتے بھی پازیٹیو سوچ کے ہی سوئے گا، کیونکہ سونے سے پہلے بچے کا لاشعور بہت ایکٹیویٹ ہوتا ہے، تو جب ہم یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں تو لاشعوری طور پہ یہ پروگرامنگ کا ٹائم ہوتا ہے بچے کی، جتنی اچھی ویلیوز ہیں وہ آپ اس ٹائم پہ پروگرام کر سکتے ہیں۔ مزید اس کے حوالے سے میری ایک ویڈیو ہے، سونے سے پہلے 5 کام لازمی کریں۔ آپ اگر یہ ویڈیو سرچ کریں گے تو بآسانی مل جائے گی، یوٹیوب پہ موجود ہے، تو اس سے بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ 5 کام کون سے ہیں جو بچے کے برین کو ری پروگرام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو مزید والدین سے شیئر کر دیجیے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔